بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید اسد بخاری، پبلک کورٹ نیوز جہلم سے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ملکی صورتحال اور تحصیل پنڈ دادر خان کی روز بروز سیاست کی بدلتی ہوئی صورتحال، ہمارے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں آج کی نئی اچیومنٹس کے اوپر. سب سے پہلے ہم شدید مذمت کرتے ہیں ایران کے پاکستان پر اس اٹیک کی جو کیا گیا ہے ایک دوست ملک کی طرف سے ایک دوست ملک کو، جس نے دوستی کے نازک رشتے کے اندر بہت بڑی درار ڈال دی ہے، اور جس کا خمیازہ شاید ہمیں کافی عرصے تک بھگتنا پڑے اور انہیں بھی شاید کافی عرصے تک بھگتنا پڑے. میں امید بھی یہ کرتا ہوں کہ ایرانی حکومت اس معاملے کی سنجیدگی سے لے گی اور پاکستان سے اس چیز کی معذرت کرے گی. دوسرا، آج ہم حلقے کی جو گفتگو کریں گے سیاست کے اوپر، جو اور نئی روز بروز تبدیلیاں آ رہی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور تحصیل پریس کلب کے پریزیڈنٹ چودھری اختر رائی صاحب. ان کے ساتھ آج ہم خوب ان کی نالج کو اور ان کی گفتگو سے ہم اخذ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے حلقے میں ہو کیا رہا ہے. السلام علیکم جی صاحب. وعلیکم السلام. تو صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈائنامک چینج آ رہی ہے حلقے میں. پاکستان تحریک انصاف نے اپنا پورا پینل چینج کر دیا ہے دوبارہ. تو کیا دیکھتے ہیں کہ اب یہ پینل بہتر رہے گا یا یہ پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا؟ شاہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی پہلے تو آپ نے بھی بولا ہے، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایران کے پہلے جو انہوں نے حملہ کیا ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. پاکستانی قوم جو ہے غم و غصے کی حالت میں ہے. ہم پاکستان کی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ایرانی حکومت کو وارننگ دے رہے ہیں کہ اس کے بعد اگر اس قسم کی آپ نے اقدام کیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اور اس کا جو دور رس جو نتائج ہے نا وہ عوام میں بھی جو ہے نا نفرت پائی جائے گی، اور اس میں ملکی لیول پہ بھی بہت سارے جو ہے نا نقصان ہونے کا خطرہ ہے. لہذا ایرانی حکومت عقل کے ناخن لے اور اس کی جو ہے کیے گئے جو ہے اس کی معذرت کرے، پاکستان سے باضابطہ معافی مانگے اس کی. دوبارہ پھر میں کہتا ہوں کہ پاکستانی حکومت اور ایران کی حکومت دوستانہ تعلقات ہیں، اس پہ مل بیٹھ کر جو ہے نا اس کا سلوشن نکالا جائے. جی، اب آپ یہ بتائیے کہ حلقے میں کیا ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی نے اپنا پورا پینل چینج کر دیا. شاہ جی ایک بڑی، یہ چھوٹی خبر نہیں ہے، بہت بڑی خبر ہے یہ، اور بڑی شاکنگ نیوز ہے کہ ایک نہیں دونوں کینڈیڈیٹ چینج، اور دونوں بھی اس میرے حساب سے جو اپنا کینڈیڈیٹ تھا نا، بلکہ دونوں ہی، چلو وارث امان صاحب کی جو پی ٹی آئی میں نا بہت ساری خدمات ہیں، وہ پرانا ورکر ہے، اور اس لحاظ سے جو بریگیڈیئر صاحب ہیں تو ٹھیک ہے پرانے ہیں، ان کی واپسگی بھی ہوگی. 2018 میں جو اس وقت تک نہیں تھے، وہ بعد میں 2018 کے الیکشن میں نہیں تھے. نہیں تھے. تو اس طرح کا ان کا فیلڈ ورک بھی نہیں ہے، لوگوں سے میل ملاپ بھی نہیں ہے، اس لحاظ سے جس طرح ایک ورکروں کے ساتھ ایک کینڈیڈیٹ کا ہونا چاہیے ہے، تو اس کا بھی نہیں تھا، وارث کا بھی. ایک بڑی عجیب آپ کو چیز بتا رہا ہوں جو ہم بڑا غور سے جو ہے نا ہمیں دیکھنی چاہیے، کہ جو تینوں ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں نا وہ تحصیل جہلم سے اور تحصیل دینا سے، ان کا گھر تحصیل دینا اور تحصیل. اب اس کا کیا ہے، جہاں سے مطلوب مہدی صاحب اگلی یونین کونسل سے مطلوب مہدی صاحب کا بھائی حلقہ شروع ہو جاتا ہے، وہ چوٹالہ سے ہے، تو فرق صاحب چلو دینا سے، مطلب پی ڈی خان کا جو تھا نا ایم این اے کے کینڈیڈیٹ، چاہے نون کا یا پی ٹی آئی کا، اب نون کا یا پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ نون نہیں تھا، تینوں جماعت. اور مزے کی بات ہے پیپلز پارٹی کا بھی جہلم کا ہے. چاروں امیدوار جو بڑے جو کینڈیڈیٹ ہیں نا بڑی جماعتیں، ٹھیک ہے کرین پارٹی کا شاید ہمارا اس سے ہے اپنا تحصیل پی ڈی خان، چاروں کینڈیڈیٹ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، نون بمقابلہ نون، بالکل نون مقابلہ چاروں کینڈیڈیٹ جہلم سے ہے. یعنی لگا لو جہلم میں رائے صاحب اپنا جو فرق صاحب جہلم رہائش رکھے میں، یعنی تحصیل جہلم کے ہیں، وہ بھی ہمارا جو ہے نا خواب تھا تحصیل پنڈ دادر خان کا نمائندے والا، وہ بھی اللہ نے کیا
فارغ ہو گئے یہاں سے نا، یعنی فارغ نظر ہو گئے۔ بد ہاں۔ اس تحصیل کی بدقسمتی سمجھے کہ یہاں سے ہمیں وہ کینڈیڈیٹ بھی چاروں کے چاروں ادھر سے۔ باقی اس کے نا بہت سارے نقصان ہوں گے پی ٹی آئی کو، یہ چینج کرنا ادھر، یہ ایک پریشر میں جو ہے نا چینج کیا گیا اس کو، اور کیا بھی کیا اپنا اس بڑے قد کاٹ والا آدمی تھا، کیا نام، مصطفیٰ کنوال۔ مصطفیٰ کنوال صاحب بھی پہلے ہی سوچ لیتے، اس کو نہ دیتے ٹکٹ، اور دے کے لینا، لے کے دینا، پھر دیکھو نا یہ دو چیزیں۔ بار ایسا اچھا، کرنا یہ ہے تو باقی شاہ جی ابھی تو میرے میدان حساب سجا سے ہے۔ بڑا سکون سا کوئی اتنی ہلچل نہیں ہے، ابھی آنیاں جانیاں نظر آ رہی ہیں، اور مجھے نظر نہیں آ رہے کہ الیکشن بھی ہوں، لوگوں میں اندر اس طرح کوئی خوف و ہراس بھی ہے، کچھ چیزیں لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں ہوں گے الیکشن۔ دیکھو نا آج دیکھ رہا تھا کہ میں تیمور جٹ صاحب کے کچھ لوگ لگا رہے تھے، وہ پوسٹر لگا پوسٹر لگا رہے تھے، اور کمپین میں جاتے پورے تحصیل میں تیمور جٹ ہی کر رہا ہے، اور تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اب شروع ہوا ہے کل سے چودھری ناصر للہ بھی مقابلے میں کر رہا ہے اس کا، کیونکہ وہ ٹکٹ ہولڈر ہے، ظاہر سے ایج ہے۔ اب فرق صاحب کی کمپین علیحدہ ہو رہی ہے اور ناصر للہ صاحب علیحدہ کر رہے ہیں۔ فرق صاحب کی کینڈیڈیٹ جو کر رہا ہے نا کمپین اس وقت آج کے دن، تو وہ کر رہا ہے اپنا ناصر جاوید بڑیچ، اس کی ماشاءاللہ میں نے دیکھی ہے، رات بھی اس کی ایکٹیویٹی کھیوڑا میں نظر آئی ہے، ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آج بھی وہ گھوم پھر رہا ہے۔ باقی لیکن کھیوڑا میں جو مسلم لیگ کے رہنما ہیں سارے، سابقہ چیئرمین بلدیہ، وہ کوئی بھی نظر نہیں آیا رات کی ایکٹیویٹی میں بھی، نہ صدر نہ ان کا جنرل نہیں، سیکرٹری۔ وہ اس کے ساتھ نہیں آنا نا، ٹھیک ہے، نظر ہی نہیں آیا وہاں پر وہ فرق صاحب کے ساتھ بھی نظر نہیں آئے، ہاں، تو اس کا مطلب مسلم لیگ نہیں ہے، وہ دھڑے کے ساتھ ہیں۔ تیمور کے ساتھ بھی وہ نظر نہیں آئے، اور وہ نظر آ رہے ہیں آج جو ان کا تھا نا وہاں کے جو سٹی صدر ہے زاہد، وہ ناصر اللہ صاحب کی کمپین کر رہے ہیں، اور وہ کرے گا بھی شاید اسی کی، اور فیصل بھی۔ دو سٹی جو ہے نا بڑی اہمیت کا عمل رکھتے ہیں، پی ڈی خان اور کیوڑا، اس میں جو ہے نا آزاد کینڈیڈیٹ کی جو ہے نا اس وقت پورا یعنی کمزور ہے، یعنی آزاد ابھی ہمارے سامنے ہے بھی ایک اپنا تیمور، باقی باہر تو اس کی اچھا، تیمور کو کس چیز کی اتنی تیزی آئی ہوئی ہے کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ کمپین چلا رہا ہے کہ جیسے اکیلا الیکشن لڑ رہا؟ سر تیزی اس کی آئی ہے، نیا خون ہے، نیا ولولہ ہے، نیا جذبہ ہے، نیا اس کے پاس کوئی نظریہ ہے، وہ پھر پیسے کے بل بوتے پہ بھی وہ الیکشن لڑ رہا ہے، تو کچھ اس کے ساتھ ایسے لوگ لگ گئے ہیں جو اس کو بیک گراؤنڈ اس کی پوری سپورٹ کر رہے ہیں، مسلم لیگ کے لوگ ہیں، وہ ٹکٹ ہولڈر کو نیچے دکھانے کے لیے۔ اور اس میں سب سے جو زیادہ کمزوری ہے نا، جس نے شاید تقویت مل رہی ہے تیمور کو، طالب کی کمزور مہم کی وجہ سے تقویت مل رہی ہے۔ وہ ٹھیک ہے ادھر گھومتا رہا ہے تھل میں اپنا مطلوب، شہر میں پردادر خان میں اس کی کوئی ابھی اس طرح کی انٹری نہیں ہوئی نا، لیکن میں یہ دیکھے رات میں نے راجہ ردیف صاحب کے چینل پر ہمارا پروگرام ہو رہا تھا، تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ تیمور نے کیونکہ ایک نظریے سے بغاوت کی ہے، اپنی قاعدہ لیڈرشپ سے بغاوت کی ہے، تو جس نے اپنے لیڈر کی حکم کو نہیں مانا، اپنی پارٹی کا نہیں فیصلہ تسلیم کیا، اپنے نظریے کو تسلیم نہیں کیا، وہ عوام کی امیدوں پر کیسے پورا اتر پائے گا؟ دیکھیں نا، جس کی کمٹمنٹ نہ ہو کوئی۔ اب یہ کمٹمنٹ کی بات آتی ہے نا، اوپر کی لیڈرشپ کی بھی کون سی کمٹمنٹ ہے؟ پھیٹ پھاڑ لیں گے، اس کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، یہ علی بابا 40 چور ہیں۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے نا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پارٹی کوئی نہیں ہے؟ ہاں، پارٹی نہیں، شخصیت پرستی ہے یہاں نا، ایک تو ہماری پارٹی ہے ہی نہیں، پراپرٹی ہے۔ لیکن پھر یہ پہلے کیوں کہا جاتا پارٹی نا پراپرٹی ہے؟ پراپرٹی، لیکن یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جو لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا ہم اس کے اوپر منوان عمل کریں گے، اگر ہمیں ٹکٹ نہ ملا تو ہم اس کا ٹکٹ الیکشن نہیں لڑیں گے، سپورٹ کریں گے؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے پہلے؟ پھر اس کے بعد اپنی ہی بات کو نفی کر دے گا۔ آپ یہ دیکھو، وہ تو ٹکٹ ہولڈر ہے نا، عہدے دار اپنی جماعت کے ساتھ لائل نہیں ہے۔ یہ سٹی صدر ہیں ہمارے، انہوں نے فرق صاحب کو بلا لیا، اس کو اپنا ناصر للہ کو انہوں نے حمایت نہیں کی،
بلا کے بھی حمایت نہیں، بلا کے بھی حمایت نہیں کی. یہی حالت ٹکٹ ہولڈرز کی بھی ہے. ٹکٹ ہولڈر دیکھیں نا، اب ہمارے بھائی ہیں وہ اپنا کندوال صاحب، یار انہوں نے ویسے تو درخواست اس کی دی تھی نا نون لیگ کی، اور وہ 24 گھنٹے تک پہلے تک نون لیگ کے امیدواروں کی لائن میں شامل تھے. ادھر سے جواب ہوا تو ٹکٹ ان کو تھما دیا گیا. لیکن وہ آپ بار بار اپنے ولاگ میں بتا چکے ہیں، یہ تو یہاں پہ نادر خان کی روایت بھی ہے، یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. دیکھو نا، وہ تو ایک علیحدہ، میں ویسے بات کر رہا ہوں. یعنی امیدوار سوچتا ہے مجھے ٹکٹ ملنا چاہیے، اور ٹکٹ کے بعد میں سیٹ کسی طریقے سے بھلے جیتوں، کسی سے اطاعت کروں، کوئی اوپر سے فقدان ہے. لیکن ابھی آپ یہ دیکھیے، کسی بھی امیدوار کی طرف سے پنڈ دادن خان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے کوئی ایسا واضح یا جامع منصوبہ سامنے نہیں آیا جس کو ہم کہہ سکیں گے اس کی بنیاد پر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، کہ اپنی کارکردگی کی یہ بنیاد پر الیکشن لڑا جا رہا ہے. دیکھیں بات تک ہے، نہ تو منشور ہے کسی کے پاس، نہ سیاست الیکشن لڑنا ہے. بس انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. یہ دعوے ہوتے ہیں زباٹی، اس دعوے پہ کون امپلیمنٹ کرتا ہے بتائیں نا آپ؟ کوئی جماعت کرتی ہے؟ اب ایک جماعت نے کہا کہ 300 یونٹ تک فری دیں گے، 6 روپے یونٹ کا رات بڑھا دیا گیا، اور اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہہ دیا کہ کیا خواب بھی نہ دیکھیں. ہاں، خواب دیکھنے پھر رات دے. تو بات کیا وہ اپنا منشور ہے ان کا جو صرف خواب ہے، وہ خواب بیان کر رہے ہیں. تو باقی رہے گی شاہ جی، ہمارے پاس جو الیکشن ہوگا نا، میں نے رات بھی کہا تھا، پہلے بھی کہا، یہ الیکشن کوئی اخلاقیات والا الیکشن نہیں ہے، نہ کوئی انعام پرستی ہے. اس میں گھمسان مچے گا. ابھی جانے دے آپ 25-26 تاریخ دیکھنا کیا حالات. مجھے آپ یہ بتائیے، دو چیزیں میں پوچھ رہا ہوں. دیکھیں، ایک تو ہم تحریک لبیک کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، جب تحریک لبیک کا وہ ووٹ جو ہے کس پارٹی کو متاثر کرے گا. پہلی بات تو میں ابھی سوال میرا کنٹینیو ہے. ٹھیک ہے، کہ پہلے تو تحریک لبیک کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس کا ووٹر بہت زیادہ ہے، کم نہیں ہے اس کا ووٹر بھی، ٹھیک ہے، اور بالکل کمیٹڈ ہے اپنی پارٹی کے ساتھ وہ ٹھیک ہے. تو وہ ووٹ کون سی پارٹی کو ڈیمیج کرے گا. دوسرا آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ایک تو پی ٹی آئی کے امیدوار ہے، بھلے وہ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں پالیسیوں کی وجہ سے یا سپریم کورٹ کی وجہ سے، لیکن ہیں وہ پی ٹی آئی کے جماعتی حمایت یافتہ امیدوار ہیں، برگیڈیئر مشتاق بھی اور یہ کرنل شوکت صاحب بھی. ٹھیک ہے، یہ تو ان دو، اور تیسرے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ یاد، تو ان کے ہوتے ہوئے آزاد امیدوار جو ہے کس پوزیشن پہ کھڑا ہے؟ دیکھو، آزاد امیدوار نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے، سب سے زیادہ محنت ہی آزاد. اور پھر ہماری پاکستان اپنا پنڈ دادن خان یا ضلع جہلم کی جو ہے نا، ہسٹری میں کوئی آج تک آزاد امیدوار جیتا نہیں ہے. 88 میں نا صرف نواب زادہ صاحب کو یہ کالا نشان تھا ان کا، جب انہوں نے اپنے جو ہے نا راجہ افسر کو جو ٹکٹ ہولڈر تھے اس کو ہرایا تھا، اور صوبائی دونوں جیت گئے تھے. اس کے بعد کوئی آزاد نہیں جیت پایا. کئیوں نے کوشش کی، یعنی شمس صاحب کا آپ سامنے دیکھ لیں. شمس صاحب 3 بار ایم پی رہنے والے جو بندہ ہے، اور بہت بڑے خنوادے سے تعلق ہے اس کا، سجادہ نشین ہے، وہ 3000 ووٹ لے چکا. راجہ افضل صاحب نے جماعت کو چھوڑا، 5 بار ایم این اے رہنے والا، جس کے دو بیٹے ایم این اے، ایک ٹائم میں 2 بیٹے تھے. پاکستان کی کا ایک نیا باپ تھا وہ. جب انہوں نے آزاد، بلکہ آزاد بھی نہیں تھا، پیپل پارٹی کے تھے وہ، تو 6000-5000 ووٹ لیے دونوں حلقوں سے انہوں نے. آپ کے کینڈیڈیٹ تھے اپنا ڈاکٹر صاحب، ان کو دیکھ لیں. اس کے بعد اب جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں اپنا للہ صاحب، بریگیڈیئر صاحب، ان کی دیکھ لیں. سر بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت محنت کرے. کوئی بھی بھلے کوئی ہے، ہاں یہ ہے کہ توقعات سے بہت زیادہ ووٹ ہوں گے. بہت اچھی کمپین کر رہا ہے تیمور کی کمپین میں، آپ نو ڈاؤٹ کہ اس کی کمی ہے. نہ وسائل کی کمی ہے ان کے پاس، نہ انہیں کوئی مسائل ہے، اور نہ اس کے پاس وی این بھی ہے، گفتگو بھی اچھی کرتا ہے، اچھی اس کے اندر جذبہ بھی ہے بات کرنے کا، اس کو درد بھی ہے اس تحصیل کا. پر جو ایج ایک نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو یا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو یا پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ہے، وہ سے وہ نہیں ہے. وہ نیگیٹو ہے نا اس نے جو ووٹ لینے ہیں. پھر میں نے آج دیکھا ہے اس کو کہ اس نے کہا ہے کہ میں نون لیگ کو ہی جوائننگ کروں گا. تو آج تصویر لگا دیتا نواز شریف صاحب کی، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تصویر لگانے میں تو قائد اعظم کی تصویر، لیکن آپ دیکھیں قائد اعظم کی تصویر لگا دیتے ہیں. میں اس بات سے آپ سے ایگری اس لیے نہیں کر رہا ہوں
کہ اگر آپ نے نون لیگ کو ٹکٹ دینی تو آپ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں نا. آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے پہلے اپنے لیڈر کا فیصلہ نہیں مانا, پھر کہتے ہیں میں تیری گل بھی نہیں ماننی, کر کے بھی تمہیں دینا ہے. یہ کیا بات سر بات پتہ اس کو کیا کہیں؟ یہ جو ہے نا, یہ تو کسی کی بھی بندے کی خام خیالی ہے کہ میں جیت کر ادھر جاؤں گا, اور جماعت نہ کبھی اس کو قبول کرے. قبول تو کر لے گی, جب جیت جائے گا تو قبول کر لے گی. اس وقت تک اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گی کہ ہمارا بندہ ہے یا ہمیں اس کی الگ شہری ہے. ہوتے ہوئے ٹھیک ہے, اپنے ٹکٹ کو تو نہیں بے توقیر کرنا نا انہوں نے. بالکل ٹھیک ہے, اور رسک بھی ہے. کل جیت جائے گا تو تیمور کوئی ان کا پابند ہے کہ وہ نون لیگ میں ہی جائے گا, وہ کہیں اور بھی جا سکتا ہے فائدے کے لیے. کہیں سے منسٹری ملتی ہے, مخلوق حکومت بن جاتی ہے. جہاں وزن ہے, استقام پاکستان پارٹی ہے, اس میں سارے تقریباً آزاد لوگ زیادہ شامل ہوں گے. ٹھیک ہے, اور باقی رہے گی بات آپ نے کہا ہے, ایک اس پہ نہ جائیں سر. بھئی تیمور نے اس کی بات کی ایویلیویشن نہیں کی. تیمور کی کیمپین چلا رہے ہیں ضلعی نائب صدر شیرازی صاحب. شیرازی صاحب کا تو مجھے نہیں پتا. ایک بندہ تو کھل کے چلا رہا ہے نا, جس کا نام ہے راجہ قاسم علی. ٹھیک ہے. نمبر 2, اوپر طیب شیرازی صاحب یعنی شیرازی برادران نے فیصلہ کیا ہے ایک ٹکٹ ہولڈر کا, دوسرے ٹکٹ ہولڈر کا نہیں کیا. بلکہ یہ 5 پیارے جو ہے نا, یہ شامل ہو گئے ہیں. انہوں نے فارم فل کیا ہے, باضابطہ انہوں نے درخواست دی ہے, اور نیچے لکھا ہوتا ہے جو درخواست دیتا ہے نا, بیان الفی دیا ہے کہ ہم پارٹی کے فیصلے کو ماننے کے پابند ہو گئے. اور مجھے نظر آتا ہے کہ اس نے کچھ یہ ہوگا, اس نے جلدی نہیں ہوگا. پھر اپنا بندہ کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے راشد شہزاد کو, کیا اس کی قربانی دیں گے وہ پہلے؟ کہ قربانی دے کے کریں گے نا ہمارے. ظاہری بات ہے. لیکن دیکھیں راجہ شہزاد جو ہے ایک سنسیئر آدمی ہے, جو پارٹی کے ساتھ ان کے ساتھ چلا ہے سنسیئر ہو کے. اگر اس کو قربان کرتے ہیں یا اپنی سیاست کی بھیڑ چڑھاتے ہیں, یہ بھی تو ایک اچھی روایت نہیں قائم ہوگی نا. یہ تو بات بتا دی ہے نا. اور میرا سوال وہی کھڑا ہے آپ کے ساتھ, تحریک لبیک کس کو افیکٹ کرے گی؟ تحریک لبیک دونوں کو کرے گی. مذہبی ہے. پی ٹی آئی نے بھی ان کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا دھرنے میں نا, فیض آباد نے اچھا کیا نا, پی ٹی آئی نے. وہ پی ٹی آئی نے بھی اچھا نہیں کیا, اور نون نے بھی. وہ جو اپنے ووٹ آپ لے گی, وہ کسی کو کچھ نہیں کرے گی, اور ووٹ اب اس سے بھی زیادہ توقع سے بھی زیادہ لے گی, اس لیے کہ پی ٹی آئی کمزور وکٹوں پہ کھیل رہی ہے اس وقت. کینڈیڈیٹ نہیں نا صحیح چل. ہاں, تو پھر ایک کینڈیڈیٹ بھی جا کے نا اس نکر سے لے لیے ہم نے چاروں. کرمانی صاحب ہو, مطلوب ہو, طالب ہو, اپنا مرزا شوکت ہو, اپنا جو فرق صاحب ہیں. ہماری تحصیل کا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ بھی چیزیں چلیں گی, ایک ہوا چلے گی. اپنی دھرتی اپنا راج, ہو سکتا ہے وہی کیش کروانے اس کو, اس نعرے کو. میں اس دھرتی کا, یہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں مجھے تو اتنا ان کا ہسٹری نہیں پتا. یہ جو عمران صاحب کرین جو ہیں, یہ کہاں سے؟ لیلا سے میرا خیال ہے, یہ لیلا سے بلانگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں اب لیلا سے 3 کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں. برگیڈیئر مشتاق صاحب آ رہے ہیں, عمران صاحب آ رہے ہیں, اور یہ حاجی ناصر لیلا صاحب آ رہے ہیں. یہ سب یہ نقصان جو ہے نا. دیکھیں اب میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کنوال صاحب نے پی ٹی آئی جوائن کی. ٹھیک ہے. اب انہیں جس طرح یہ امید تھی کہ سارے امیدوار پی ٹی آئی کو ان کو سپورٹ کریں, اب میرا خیال ہے ان کی اخلاقی ذمہ داری بن گئی ہے کہ وہ بھی پی ٹی آئی کے امیدواروں کو سپورٹ کریں. کیا وہ کریں گے؟ کرنا چاہیے, اخلاقی طور پر تو کرنا چاہیے, کریں گے. اور ہو سکتا ہے اسی کوڑ میں نہ کرے, جس طرح ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو یہ غصے میں پارٹی کے فیصلے کے خلاف کھڑے ہو گئے نا. ٹکٹ تو دونوں نے نہیں دیا نا. نہیں, طالب نے بھی کھڑا ہو گیا ہے, تو یہ تو نون لیگ نے بھی نہیں دیا, اور پی ٹی آئی نے بھی اب دیکھ لے لیا. نہیں, پی ٹی آئی اب تو پی ٹی آئی نے زیادتی کی ہے نا. دیکھیے یہی کہہ رہا ہوں نا, ٹکٹ تو دونوں طرف سے نہیں ملا. ہاں, تو اچھی بات ہے, وہ ان کو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا چاہیے نا. ہاں, اخلاقی طور پہ تو ان کو وہی کرنے, پر نہیں کریں گے نا وہ. اب یہ تو وقت بتائے گا ان کا فیصلہ. اگر کرتے ہیں تو بڑے بات ہے ان کی, آئندہ کے لیے ان کا قد کاٹ بڑھے گا اور جگہ بنے گی. کیونکہ یہاں پر دیکھیں نا, آئندہ بھی آپ چودھری فواد کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے آئندہ, اور اس الیکشن میں بھی چودھری فواد کی حمایت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. کس کینڈیڈیٹ کے ساتھ حمایت جا رہی ہے ان کی؟ ابھی تک تو نظر نہیں آئے. دیکھا نا ان کی کل تو مشکل میں پڑے ہوئے. نہیں, پرسوں کے کاغذ ختم ہو گئے تو ان کو اسٹیٹمنٹ دی نا. نہیں, دیکھو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر میرے کاغذات مسترد ہوتے ہیں تو فیصل الیکشن جیلم سے لڑے گا. اب کون سی جگہ سے لڑے گا یہ تو نہیں. اگر ہو سکتا ہے ان کے گھر میں بھی کچھ معاملات طے ہو گئے ہوں, وہ فرق صاحب کے سامنے الیکشن نہ لڑنا چاہتے ہوں, تو انہیں پھر کسی کو سپورٹ تو کرنا ہے نا.
उनका किसी ने उनका चुप रहना तो फर्रुख साहब की हमायत करना है। हाँ, अगर इखलाकी तौर के अंदर उनके अंदर कोई सियासी बसीरत मौजूद है तो वो पीटीआई के कैंडिडेट को जो है ना सपोर्ट करें। अगर हम इसको देखें तो एक यहाँ पर भी दो धड़े थे, एक था पीटीआई, दूसरा था फवाद ग्रुप। ठीक हो गया। ठीक है, अब हम ये भी देख रहे हैं कि फवाद ग्रुप जो था वो किसको सपोर्ट कर रहा है, तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि उनकी हमदर्दियां कहाँ हैं। देखिए फवाद ग्रुप इस तरह तो सामने अभी तो कोई नहीं आया। अभी फवाद ग्रुप जो है ना, वैसे तो आप सब लोग थे, हम तो फवाद को देखे पीटीआई के फवाद के साथ तो सब हमने थे, हमेशा लायल रहे हैं, फवाद साहब के आइंदा साथ भी लायल है, जोड़ रहे हैं ना, फवाद साहब के साथ रहे हैं। वो तो बगैर पहले ही जो है ना उसमें नून लीग में चले गए हैं, यानी फर्रुख साहब के साथ उन्होंने काफी लोगों ने ना बिल वास्ता या बिला वास्ता। ये मफाद प्रस्त लोग जो हैं, जो हर पार्टी में चले जाते हैं और एकदम से अनाउंस कर देते हैं जो हर पार्टी में जाके, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो लोग ही तामीर और तरक्की में रुकावट नहीं बन जाते आगे जाके, क्योंकि उनसे मफाद उठा रहा होता। सर देखो बात सुना, हमारी जब सोच ही खत्म हो जाती है कि हर आने वाले को हमने साथ लगाना है, ना डिमांड करनी है ना कुछ करने हैं, पहले हम अपनी धरती अपना राज का एक नारा लगाते हैं, फिर कोई भी कैंडिडेट है उसको सपोर्ट करेंगे, फिर बाहर से आने वाले को हम सपोर्ट करनी शुरू कर देते हैं। फिर हमारी अवाम का एक कसूर है भाईजान, आप छोड़ दें, नुमाइंदे जितने भी जैसे भी आए इस तरह निज़ाम चलेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। हाँ एक बात है कि फर्क इंतहाई मजबूत अच्छा और विजनरी आदमी, दलेर आदमी, उसे काम करने का एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा है ना, काम करने का एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छा है। वो काम कदरे बेहतर जो पिछले थे ना हमारे, यानी जो 15 18 20 साल जिन्होंने की, उससे कदरे बेहतर किया। फिर उनके एक सपूत ने, एक फरजंद ने लद्दड़ खानदान के एक चेंज लाया है ना वो यहाँ। हाँ, देखो ना 2 मेगा प्रोजेक्ट 3-4 जो हैं पैरामा सेंटर वगैरह लगा लें, सड़क लगा लें, जो भी है वो लेके आए। ये क्रेडिट सब लद्दड़ खानदान को जाता है, चाहे फर्क हो चाहे फवाद हो, एक दादा की औलाद है ना। जब मुशर्रफ दौर में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे तो जो बड़े हमारे मसाइल थे, बना का और ये दूसरा, ये सारा चौधरी फर्क का एक जो बना का था ना, वो चौधरी फर्क साहब का था। जो गान वाला है ना, वो चौधरी लाल साहब ने कब हुआ है। अच्छा आज एक फैमिली तो किसी जगह ऐसी जगह नजर नहीं आई ये पुल बनाया। हाँ नहीं कोई नहीं, इन्होंने कुछ काम नहीं कर पाए, तो इसमें इनकी बहुत सारी सुस्ती और नाइलियर है शामिल। तो बाकी जो है ना, बड़ा अजीब इलेक्शन होगा। बहुत अच्छी कैंपेन कर रहा है उधर उस हलके में अजहर कियानी, जिसको हम बार बार तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब वो डोर टू डोर जा रहा है। अच्छी जो कैंपेन हो रही है ना, मजेदार जो कैंपेन हो रही है, वो 60 में हो रही है अच्छी, और बड़ी हमांगी के साथ हो रही है। नदीम और जो है बिलाल बहुत अच्छे तरीके से, और फिर हाफिज जाज ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। जो फर्रुख साहब ने बड़ा पन का दिखाया कि नदीम के साथ वो कल नदीम का भी तो बड़ा पन है। तो सबसे ज्यादा नदीम ने बुर्दबारी का सबूत दिया है, बड़ा ठंडी मिजाज से उसने दिया है, और अक्लमंदी का फैसला करके ना उसने अपनी हल्के को छोड़ा और सूबाई असेंबली की सीट पे आके ना कंसिडर हुए, वो उस पर कायद का हुक्म माना है, कायद का हुक्म, और सब्र का मुजाहरा किया। और अपने बॉस यानी अपने बॉस तो मुराद अपने दोनों एमएनए की उसने हल्फन कहा कि मैं उनकी वोट भी मांगूंगा और उनकी सपोर्ट भी करूंगा, और मैं अपने टिकट के साथ पूरे सिनेरियो में अगर देखा जाए ना, तो जगह चौधरी नदीम खादम ने बनाई है। हाँ कोई शक, कायदीन की नजरों में भी और आवाम की नजरों में भी बहुत जबरदस्त फैसला उसने बहुत। बाकी रहेगी फर्रुख साहब, देखो ना फर्रुख साहब के साथ तो कमिटमेंट थी, फर्रुख साहब के साथ कमिटमेंट थी, और फर्रुख साहब के साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। उसके हल्के में इसके धकेल दिया, उनके लिए मुश्किलात हैं, उनकी सेहत भी ऐसी है, और फिर ये इलाका खंडरात है, लंबा हल्का है बहुत। लोगों ने उनसे उम्मीदें भी बहुत ज्यादा, रोड का हल्का था ना, आसान है, ये तो बहुत मुश्किल है। उम्मीदें भी बड़ी वापस कर ली। इसका फायदा ये होगा कि उन्हें हमारे मसाइल का अदराक जरूर हो जाएगा कि यहाँ पे एक बात है, अल्लाह पाक उनको इज्जत दे, जैसे नजर आ रहा है तो वो कामयाबी के करीब पहुंचे हुए हैं। वो काम करेगा बंदा। कैसे करीब पहुंचे हैं? अभी तालब में नहीं, तालब देखो, तालब इस लेवल पे नहीं, तालब इस तरह का कैंपेन कर ही नहीं पा रहा, मतलब कि भी कोई अच्छी वो नहीं आ रही रिपोर्टें क्या कर रहा है, कोई उसकी नजर आई है। कर्नल शौकत साहब को तो आज टिकट मिला है, कर्नल शौकत का भी तारफ कोई नहीं है, कर्नल शौकत साहब उधर ही है। देखिए अब पीटीआई का वोटर तो हर जगह है ना,
ہاں ان کا اپنا دھڑا، وہ وہاں پہ نہیں چیئرمین نہیں بھی رہے ہیں، جی جی ان کا سیاست میں اثر رسوخ بھی ہے، ان کا ووٹ بینک بھی ہے کرنل شوکت صاحب کا۔ دیکھو نا بات یہ سارے کینڈیڈیٹ ادھر کے ہیں نا، کرنل شوکت صاحب ادھر کے ہونے کے باوجود نا ادھر ان کا کوئی تعارف نہیں ہے، تعارف کے تو ہاں ووٹ ہوتے ہیں نا تعارف کچھ، نہیں ہے، تعارف نہیں ہے، تعارف اگر تعارف نہیں نہیں ہے۔ اس طرح جس طرح اس کو نیگیٹو پلس نیگیٹو ہے نا اس کا اپنا، تیمور کا، نہیں سوری اس کا اپنا امیر حمزہ کا، ہاں اس طرح ہی مرزا شوکت ہیں، ٹھیک، طالب یا مطلوب اور فرق صاحب، ان کا ان کا تعارف ہے، کچھ نہ کچھ تعارف ڈال ہے ہے، حلف ہے۔ بہت زیادہ دھڑا طالب صاحب کا ادھر ہے، اور فرق صاحب کے لوگ پہلے ہیں، مداح بھی ہیں، ان کے کام کو پسند بھی کرتے ہیں، ان کی سیاست کو سٹائل کو بھی پسند کرتے ہیں، ان کے مخالفین بھی بتاتے ہیں جس کے دشمن ہیں نا وہ اس کے وہ صحیح دشمن ہیں، اور جس کے دوست ہیں صحیح دوست۔ پھر کیا بات ہے، یہی مزہ ہوتا ہے۔ ناظرین، سیاست کی جیسے جیسے صورتحال بدلے گی ویسے ویسے ہم آپ کو آگاہ کرتے چلے جائیں گے۔ ہمارا جو تجزیہ ہوتا ہے اس سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہم لوگ اس گہرائی تک جا کر معلومات کو حاصل کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے حلقے کی صورتحال کو آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں تاکہ فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ آپ کا ووٹ اس حلقے کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اپنے ووٹ سے اس علاقے کی تقدیر کیسے بدلتے ہیں۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔